رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ سلسلے میں سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سوالات کا سلسلہ شروع کریں اگر آپ اجازت دیتے ہیں۔ تو ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی ایک آپشن دیا گیا تھا کہ آپ مفتی صاحب سے سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ آپ جو سوالات کریں گے ان میں سے ایک یا دو منتخب سوالات انشاءاللہ سلسلے میں شامل کیے جائیں گے۔ تو ہمارے عبدالصمد محمد علی بھائی ہیں، انہوں نے مفتی صاحب ایک سوال کیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ کیا ہے انہوں نے سوال کہ مولوی اور مولانا کے معنی کیا ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ یہ الفاظ اردو کے نہیں ہیں جی، اس لیے ان کے معنی لوگ نہیں جانتے، اور بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو دن رات سنتے رہتے ہیں، جی، ان کے معنی سے واقفیت نہیں ہوتی، ٹھیک، اور معنی سے واقفیت ہونا بعض اوقات ضروری بھی نہیں ہوتا، اچھا، لیکن انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس لفظ کا مصداق کون ہے۔ صحیح، خیر میں وضاحت کر دوں، لفظ مولوی جو ہے جی، اردو میں قدیم زمانے سے رائج ہے، عرصہ دراز سے رائج ہے، ٹھیک، اور باقاعدہ جو علماء فضلاء اہل علم جو ہیں ان کے متعلق بولا جاتا رہا ہے۔ ٹھیک، اب اس لفظ کا استعمال کم ہو گیا ہے، جی، لیکن اگر آپ فتاوی رضویہ پڑھیں یا اور اس سے پہلے کی اردو میں لکھی ہوئی کتابیں پڑھیں ٹھیک، تو نامی گرامی افراد کو مولوی کے نام سے موسوم کیے جانے پر مختلف عبارتیں آپ کو ملیں گی۔ یعنی بطور کلمہ تعظیم استعمال ہوتا ہے۔ بالکل کلمہ تعظیم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اہل علم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور باقاعدہ جو ہے وہ پہلے درس نظامی سے فارغ ہونے والے یعنی درس نظامی کی تکمیل کرنے والے کو مولوی فاضل کہتے تھے کہ مولوی فاضل کی ڈگری حاصل کی ہے۔ جی، اب بھی شاید ایک آدھ مدارس کی جو خبریں میں نے پڑھی ہیں ہند میں، جی، اس میں اس طرح لکھا جاتا ہے ٹھیک، کہ جناب اتنے افراد مولوی فاضل کی امتحان، ڈگری ٹھیک، لے کر کامیاب ہوئے، لیکن آہستہ آہستہ اس لفظ کا جو استعمال ہے جی، وہ کم ہوتا چلا گیا ہے، صحیح، اور موجودہ دور میں بہت کم افراد اس نام سے اپنے آپ کو کہلوانا پسند کرتے ہیں، صحیح، یا لوگوں میں یہ لفظ کم استعمال ہوا ہے۔ اس کا ایک اور اس کی وجہ بھی ہے جی، کہ اب ہر داڑھی والے کے لیے یہ لفظ بولا جانے لگا ہے، ٹھیک، یعنی اس میں سے جو عظمت یا وہ تھی تعظیم کا جو پہلو تھا وہ کم ہو گیا۔ مطلب ایک داڑھی والا آدمی بھی قابل تعظیم ہے، ٹھیک، ہر مسلمان کی ایک رسپیکٹ ہے، ٹھیک، لیکن جو ایک منصب کی رسپیکٹ تھی، عالم ہونے کی، ٹھیک، ایک مفتی ہونے کی، جی، تو اب یہ لفظ خاص نہیں رہا، صحیح، اور ٹھیک ہے الگ الگ بولیوں میں زبانوں میں مختلف درجے ہو سکتے ہیں، تفاوت ہو سکتا ہے، لیکن ہر امام مسجد کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، ٹھیک، خواہ وہ حافظ قرآن ہو یا حافظ قرآن بھی نہ ہو، ٹھیک، صرف جو ہے وہ
قرات جانتا ہو اور نماز پڑھاتا ہو ٹھیک اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے, امام کا منصب بھی ایک قابل تعظیم منصب ہے. تو یوں یہ ہے کہ دینی حلقوں کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے, اور اس لفظ کا مذاق اڑانا ہرگز جائز نہیں ہے. اور ایک ہوتا ہے شخصیت کا مذاق اڑانا, جی اس کا حکم حرام ہے, ٹھیک حرام کی حد تک ہے. ٹھیک ہے, کسی فرد کو اڑایا تو مطلب کسی فرد کا اگر مذاق اڑایا ہے. ٹھیک. اور ایک ہوتا ہے علم کا مذاق اڑانا, وہ جو ایک اسٹیٹس ہے. یعنی فرد مراد نہیں ہے ٹھیک بلکہ نفس علم کا کسی نے مذاق اڑایا. ٹھیک تو نفس علم کا مذاق اڑانا شریعت کا مذاق اڑانا ہے, ٹھیک. اور نفس علم کا مذاق اڑانا یہ کفر قرار دیا گیا ہے. اللہ اکبر کبیر. تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کے کہنا چاہیے. اور اس لفظ کے حوالے سے مجھے یاد پڑتا ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے غیبت کے تعلق سے بھی گفتگو کی ہے. جی, غیبت کہ کی تباکاری میں اس کی اس مثال طرح بنی. کہنا کہ جناب یہ تو مولوی ہے, تو یوں ہے. جی تو یہ الفاظ بھی جو ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ جو بولے جائیں, مطلب ایک مذمتی پیرائے میں بولے جائیں, ہرگز جائز نہیں ہے. لفظ مولانا ہے, مولانا کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے ہمارے آقا, ہمارے سردار. ٹھیک اور یہ لفظ عام ہے, ٹھیک. انتا مولانا جی اللہ تعالیٰ کے لیے بولا گیا ہے, ٹھیک رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق بھی بولا گیا ہے. ٹھیک اور اسی طریقے سے دینی منصب والے افراد بالخصوص اہل علم کے متعلق بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے. ٹھیک اور ہمارے زمانے میں یہ لفظ جو ہے ایک بہت کثیر الاستعمال لفظ ہے. ٹھیک اور اہل علم کو اور علماء کو, حفاظ کو, ائمہ مساجد کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو اب اس کو استعمال کرتے وقت ہر جگہ یہ معنی مراد نہیں ہوتے اے ہمارے سردار, بلکہ اس کے پیچھے ایک تعظیم کا معنی ہوتا ہے. ٹھیک یعنی ایک قابل تعظیم, اے جناب حضور قبلہ. ٹھیک ہے. حضور اور قبلہ میں جو معنی ہے جی جی اسی طرح کے معنی مولانا میں ٹھیک سے مراد لیے جاتے ہیں ٹھیک. جب یہ لفظ بولا جاتا ہے. تو ٹھیک. تو آپ نے بڑی تفصیلی اس کی ڈیفینیشن بھی بیان کی, معنی بھی بیان کی. میں چاہوں گا کہ ایک صراحت کے ساتھ ایک دو جملوں میں کہ ہمارے معاشرے میں یہ مولوی یا مولانا کے الفاظ یا اور دیگر دینی ٹائٹلز جو ہیں ان کو بعض اوقات, جیسے کہ آپ نے فرمایا نا کہ یہ کسی زمانے میں تو بڑا قابل تعظیم لفظ تھا اور آج بھی موجود ہے اگرچہ, تو اب اس کو اس کے برعکس استعمال کیا جانے لگا, یعنی ٹونٹنگ کے طور پر, تحقیر کے طور پر, تذلیل کے طور پر معاذ اللہ کہا جانے لگا. تو اس سے متعلق اگر اب جیسے لفظ ملا ہے, جی اب لفظ ملا بھی مولوی کی طرح ایک ٹائٹل تھا. ٹھیک اور جیسے مشہور نام ہے حضرت ملا علی قاری جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, مجدد ہیں. ان کے لقب کا حصہ ہے یہ. جی بہت بڑے محدث ہیں, مفسر ہیں, ان کی تفسیر بھی ہے. ٹھیک حضرت ملا علی قاری علیہ رحمہ کی جی ایک تفسیر بھی ہے, کئی جلدوں پر مشتمل ہے. تو یہ لفظ بھی اب ہمارے یہاں جو نا ابے ملا جی ملا ہے, جی تو اب یہ ایک ہماری قوم کی پستی کا عالم ہے کہ اس نے جو مذہبی ٹائٹل کے الفاظ ہیں ان کو جو ہے وہ ایک عزت دینے کے بجائے ان کا ایک رف یوز شروع کر دیا ہے. اور اصل چیز ہے ادب. ٹھیک با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. بہت ساری خیر و برکات, اچھائیاں, بھلائیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو ادب کی بنیاد پر نصیب ہوتی ہیں. جی اور بعض اوقات انسان ایسی بے روی کا شکار ہوتا ہے کہ پھر وہ بے ادبی پر آ جاتا ہے, اسے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک پھر اس کی بڑی ہی نوستیں ظاہر ہوتی ہیں. اور علماء نے ایمان کے خاتمے کی جو اسباب بیان کیے ہیں جی کہ جن کی بنا پر ایمان چھن جانے کا اندیشہ ہے, والعیاذ باللہ تعالی. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ علماء کے متعلق دل میں بغض رکھنا. تو اب بولنے والے کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس ٹائٹل کا کس طرح استعمال کر رہا ہے. کسی فرد سے اختلاف ہونا یا کسی فرد کا پسند نہ آنا اور چیز ہے, لیکن اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ٹھیک
تو مدنی چینل کے ناظرین یہاں پہ نیت فرما لیجئے، اگر یہ غلطی ہو گئی ہے، اگر نہیں ہوئی تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ماضی میں کبھی ہو گئی ہے تو انشاءاللہ آئندہ اس غلطی کو دہرائیں گے نہیں، بلکہ جتنے بھی دینی ٹائٹل ہیں، مولوی ہو، مولانا ہو یا اس کے علاوہ ہو، اس کو جو اس کا مقام و منصب ہے وہیں پہ انشاءاللہ عز و جل استعمال کریں گے۔ اس سے ایک اور یہ صورت آئی جس کو میں سمجھ سکا یہ سوشل میڈیا کے سوالات میں، کہ قرض لینے کی جائز صورت کوئی بتا دی جائے کہ سود سے بھی بچ جائیں، یعنی سود سے بچ کر قرض لے لیں، تو اس کی کوئی صورت؟ بغیر کسی نفع دیے، جی ان دونوں کے درمیان نہ تو طے ہو اور نہ ہی انڈرسٹوڈ ہو، ٹھیک، خالصتاً ایک تعاون کی بنیاد پر قابل واپسی جو رقم دی جاتی ہے جی اسے قرضہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے یہاں اردو میں قرض حسنہ غالباً، قرض حسنہ بھی کہتے ہیں، اور بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ جو دے کر لینا نہیں ہوتا اسے حسنہ کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرض تو نام ہی ایک عاریت کا نام ہے، ٹھیک، اگرچہ کہ عاریت اور قرض میں فقہی اعتبار سے ایک فرق، بہت بڑا فرق موجود ہے، ٹھیک، ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ جی تو قرض قابل واپسی چیز کو ہی کہتے ہیں، اور رقم بھی ضروری نہیں کہ قرض لی جائے، ٹھیک، اور چیز بھی قرض لی جا سکتی ہے۔ تو اس کا جائز ہونے کا طریقہ یہی ہے کہ لینے والا کسی قسم کا نفع نہ دے، اور نہ ہی دینے والے کے وہم و گمان میں بھی کسی قسم کا نفع ہو، خالصتاً تعاون باہمی کی بنیاد پر کسی کی وقتی طور پر مدد کی جائے، جس کی مدد کی گئی پھر وہ مقررہ وقت پر وہ چیز لوٹا دے۔ اور ٹھیک ہے، بعض اوقات سود تو نہیں ہوتا، لیکن جو قرض دینے والا ہوتا ہے اسے بڑی پریشانی اور خفت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، قرض دینے والے کو، دینے والے کو۔ یعنی اس لین دین کے اندر ناجائز ہونے کا پہلو صرف سود ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر قرضہ لینے والا قرضہ لے کر لوٹا ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے، دینے پر قادر ہے، ٹھیک، ادا ہی نہیں کر رہا، تب بھی تو وہ گناہ گار ہوگا۔ ٹھیک، اور سود کا جو معاملہ ہے اس میں ممکن ہے اتنا حق العبد کا معاملہ نہ ہو جتنا حق اللہ، جو قرض نہ لوٹانے میں حق العبد کا معاملہ ہوتا ہے۔ او ایک بندے کو مسلسل اذیت میں رکھنا، تکلیف میں رکھنا، قرض نہ لوٹانا، تو یوں توجہ کے لیے عرض کیا ہے کہ صرف سود ہی ایک غلطی نہیں ہے ٹھیک، جو قرض کے لین دین میں نہ پائی جاتی ہو، ٹھیک، اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور میں پشاور سے بول رہا ہوں، رضوان میرا نام ہے، اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایک گاہک آتا ہے اور وہ مجھ سے جوڑا سلواتا ہے، تو وہ اس کی جس ٹائم وہ مجھے جوڑا دے کر جاتا ہے اس ٹائم فرض کرے 300 روپے سلائی ہے، اور اگر 2 سال کے بعد وہ جوڑا واپس لینا آتا ہے تو اس وقت سلائی 500 ہو سکتی ہوتی ہے، تو میں اس سے کتنے پیسے لوں؟ اگر میں اس کے وقت ابھی آج کے وقت کے مطابق پیسے لوں تو یہ کیا حلال ہے یا حرام ہے؟ ٹھیک ہے جی، بڑا دلچسپ اور انوکھا سا سوال ہے رضوان بھائی آپ کا۔ غالباً درزی کا کام ہے، کپڑا سلوایا اور 300 مزدوری دیتی، 500 پھر ہو گئی بات۔ دیکھیے بڑا آسان سوال ہے، 2 سال کا پیریڈ ہے بیچ میں۔ نہیں اصل میں لین دین کا جب بھی معاملہ ہوتا ہے جی اصل چیز ہے سبب۔ ٹھیک، سبب کیا ہے؟ ٹھیک، مطلب اگر درزی نے پیسے لینے ہیں تو اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ہے وہ سلائی، معاہدہ ٹھیک ہے، جو ان دونوں کے درمیان طے پایا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر 300 کے بجائے یہ 50 روپے پہ راضی ہو جاتے، ٹھیک ہے، 50 روپے دینے پڑتے، صحیح ہے، بالکل 300 ایسے کے بجائے 1000 روپے پر راضی ہو جاتے دونوں ہی، جی تو 1000 روپے دینے پڑتے۔ بالکل، اس میں تو ایسے ہی ہوا۔ تو بنیاد ہے معاہدہ، ٹھیک، جو معاہدہ ان کا طے پایا تھا اس معاہدے کے تحت یہ پیسے لینے کے پابند ہیں۔ ٹھیک ہے، تو معاہدے میں اگر 300 روپے تھے، اگرچہ کہ وہ سوٹ 2 سال بعد لینے آیا ہے، اب غالباً ان کے اس سوال کا سے کوئی بھی پس منظر ہو سکتا ہے، جی لیکن اس سے اس معاہدے کے اندر جو طے پایا تھا وہ تو نہیں بڑھ جائے گا نا۔ مطلب انہوں نے سنبھال کے رکھا ہے، یعنی سوال کا جو میں سمجھ سکوں کہ وہ جو بیان کر رہے ہیں یہ ایک تو 2 سال سنبھالا ہے، پھر 300 روپے کی جو مزدوری اس وقت ملنی تھی انہیں، تو اب یہ آ رہے ہیں 2 سال کے بعد جبکہ مہنگائی ہو چکی ہے، ریٹس بڑھ چکے اصل میں دیکھیں معاملہ کیا ہے، معاملہ یہ ہے کہ جب انہوں نے کام کر دیا، کوئی بھی مزدور جب کام کرتا ہے ہیں۔ جی تو کام مکمل کرنے پر وہ اجرت کا مستحق ہو جاتا ہے، ٹھیک، خاص طور پر اجرتی کام کرنے والا، ٹھیک، ایک تو تھا تنخواہ پر کام کرنے والا، تو وہ تو مہینہ گزرے گا ٹھیک، مستحق ہو جائے گا۔ ٹھیک، پچھلے دنوں ایک کرم فرما نے سوالات کیے اس طرح کے کہ ایک آدمی ہے وہ
मजदूरी करता है, मतलब नौकरी करता है, उसका सेठ उसे तनख्वाह नहीं देता, मतलब किस्तों में देता है। ठीक है, अगर 10,000 रुपये बने हैं तो वो रुला रुला के देता मार्केट 3,000 रुपये दे देगा, बाकी ठीक है, बकिया हो जाएंगे। तो मैंने अर्ज़ किया कि जब महीना पूरा हो गया तो सेठ पर उसकी तनख्वाह कर्ज हो गई। ठीक, अब वो लौटा रहा है तो ठीक है, लेकिन मिल्कियत तो साबित हो जाएगी। तो जब दर्जी ने मुआहदा कर लिया और काम पूरा कर दिया, ठीक, तो सामने वाले शख्स पर जिसके कपड़े थे ठीक, ये रकम कर्ज हो गई। ठीक, और कर्ज के अंदर कोई ये कहे कि जनाब एक आदमी पर मेरा कर्ज निकलता था, उसने 5 साल बाद लौटाया, ठीक, अब करेंसी की वैल्यू गिर चुकी है, लिहाजा मैं जो है वो उस हिसाब से लूँगा, तो इसकी शरन कोई हैसियत नहीं है। कर्ज जितना ज़िम्मे पर वाजिब हुआ था, ज़माना गुजरने की बिना पर उसमें कोई इजाफा नहीं हो सकता। ठीक, जितना तय पाया था उतना ही लेंगे। इतना ही लेना पड़ेगा इनको। ठीक, जज़ाकल्लाह खैर। 2 कॉल्स मज़ीद सिलसिले में शामिल करेंगे। मोहम्मद शहजाद अतारी जियाकोट। सवाल ये है कि हम दुकानदार हैं और यहाँ पर अक्सर व बेशतर चीज़ बेचने के लिए झूठ बोला जाता है, या ज़ुबान से कह लें कि बन गया है, आज आई है, नई वैरायटी है। आया इसमें कस्टमर रेट कम ज़्यादा भी करता है, कम भी करता है, बढ़ाता भी है, तो आया फिक्स कर देना, यानी फॉर एग्जांपल एक सूट का 1,000 रुपया फिक्स कर देना कि जी हमारा कम ज़्यादा नहीं होता, नई पुरानी कहने से जान छूट जाए, सच बोला जाए कि 1,000 इससे कम नहीं होना, ये रखना फिक्स करना कैसा? ठीक है शहजाद भाई, आपको जवाब लेके देते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। दूसरा सवाल दीजिएगा। मेरा नाम फरमान है, मैं बहावलपुर से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि एक दर्जी के कपड़ों की सिलाई 250 है, ग्राहक को भी पता है, इसके बाद सिलाई के बाद कस्टमर पैसे पूरे नहीं देता है, 50 रुपए कम करके देता है, जो कि दर्जी छोड़ना नहीं चाहता है। तो ऐसे में उनका कोई पीस बच जाए तो 50 रुपए के बदले वो पीस दर्जी अपने पास रख सकता है। ठीक है जी, फरमान मैं आपका भी जवाब देता हूँ। जब ये शहजाद भाई जिया कोट से थे कि दुकानदार नई वैरायटी आई है, आज ही आई है, तो रेट फिक्स कर दें तो कैसा? रेट फिक्स करने के कोई भी मकासद हों, ठीक है, बैकग्राउंड में कोई भी मकासद हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी जो है ना वो इंसान के दिलचस्पी या उसकी तरजीहात का मामला है, जी, तो शरीयत में मना नहीं है ठीक, कि कोई रेट फिक्स करके बेचे तो मना हो। ये रेट फिक्स कर देते हैं। वो बार्गेनिंग जरूरी पाकिस्तान में तो इसका चलन कम है, जी, अरब ममालिक में बहुत ज़्यादा है। ठीक, मैंने एक अरब मुल्क में बहुत बड़ी मार्केट देखी जिस पर टाइटल था कि जनाब इतने से इतने तक की यहाँ आइटम मिलता है, ठीक, बहुत बड़ा सुपर स्टोर। उसका टाइटल ही ये था कि 2 से 10 रियाल तक ठीक, एक चीज़ मिलती है। ठीक, अब उसके अंदर पोर्शन बने हुए हैं, यहाँ 2 रियाल, यहाँ 5 रियाल, यहाँ 10 रियाल, सही, और इसी तरीके से पूरी दुकानें के बाहर लिखा होता है रियालेन, ठीक, यानी हर माल यहाँ 2 रियाल में। वैसे हमारे यहाँ भी आ गई है ये, मुमकिन आ गई कम हो। कम है, आ गई, पहले ठेलों वगैरह पर तो जी, काफ़ी जी। थी, हर माल 10 रुपये जी, में, जी। हर माल जी, इतने में। अच्छा, इनका सवाल थोड़ा स्टैंडर्ड का है जी, कि जनाब मुख्तलिफ कंपनियों के मुतालिक मशहूर होता है कि इन कंपनियों का माल जो है वो कम ज़्यादा नहीं होता, फिक्स रेट होते ठीक। हैं, कोई हर्ज नहीं है, सही, किया जा सकता है। अब ये सस्ती लाएं महंगी लाएं, ये एक अलग बहस है, लेकिन ये है कि चीज़ की कीमत वाजे करके बेचना, यही तो शरीयत का मकसूद है, ठीक है, बार्गेनिंग नहीं हुई तो कोई हरज नहीं कोई है। हर्ज नहीं है। ठीक, उसमें दूसरा सवाल था हमारे फरमान भाई हैं भावलपुर से, ये भी दर्जी ही से मुताल्लिक है, और इसमें तो वो 250 के 200 दिए, तो वो पीस रख लें तो कैसा, आप क्या? दिल को मनाने को ख्याल अच्छा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ना तो इन्हें ये हक है कि यानी जो गाहक है उसको ये हक नहीं पहुंचता कि तयशुदा रकम से कम दे और वो सामने वाला राज़ी भी ना हो। ठीक, हरगिज़ ऐसा करना जायज़ तो नहीं होगा। एक चीज़ जो इन्होंने बयान की कि बाकायदा तय नहीं हुई, लेकिन एक उर्फ है कि 250 रुपये ही का। नहीं, देखें ऐसा नहीं होगा, बाद लोगों की आदत होती है ठीक, तयशुदा माहदे में भी जाकर कम करवाना चाहते हैं। जी, तो मुमकिन है बिल्कुल 100%
बार्गेनिंग होने के बाद 250 रुपये तय पाए हों, ठीक है, या पहले से पता हो या उसने लिख कर लगाया होगा 250 जी, रुपये का रेट जी। है, तो गाहक पर लाजिम है कि जो तय पाया है वो उसी की अदायगी करेगा। ठीक है, अगर बिल फर्ज वो नहीं करके जाता, बाज़ औक़ात होता है ऐसा कि दुकानदार देखता रह जाता है, गाहक उठाकर चीज़ चल देता है, चल देता है। अब अगर दुकानदार ये कहे कि जनाब ठीक है, अगली मर्तबा में आएगा तो मैं ये रख लूँगा और वो रख लूँगा और फलां रख लूँगा, इससे एक माशरती तौर पर अबतरी फैलेगी। ठीक, एक जो है वो कहते हैं ना कानून हाथ में लेना, जी, उस तरह का मामला होगा। तो इस तरीके को इख्तियार ना किया जाए, ये मेरा मशवरा है, ठीक, क्योंकि इसमें शरई एहतियातें नहीं रख पाएंगे। ठीक, वो कपड़ा हो सकता है 200 रुपये का हो जो ये रख रहे हो, ठीक, 50 रुपये में, सही, तो इनके ऊपर तो उल्टा वबाल आ जाएगा ठीक, कि 200 रुपये का कपड़ा रख लिया 50 रुपये के बदले में। ठीक, तो ये दरवाज़ा ना ही खुले तो अच्छा है, और बहुत इसमें ख़तरात मौजूद हैं। बाकायदा लिहाजा सराहत कर दे तो सही, अपनी रकम लें, सूट रख लें, जी, और अगर वो नहीं, ऐसा माहौल है कि वो देगा ही नहीं, तो दुकानदारी होती है समझौते की बुनियाद पर। ठीक, बाज़ औक़ात गाहक बनाने के लिए गाहकों को सहूलत देनी पड़ती है। ठीक, अब ये दिल से भी राज़ी नहीं है तो इनके पास दो रास्ते हैं, यानी तयशुदा रकम नहीं दे के जा रहा वो दुकानदार 1% भी राज़ी नहीं है, इनके पास दो रास्ते हैं, या तो अपना ये हक़ आखिरत में वसूल कर लें, या इस हक़ को अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दें और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से अजर व सवाब के मुस्तहिक़ हो जाएं। ये दो रास्ते हैं, तीसरा रास्ता तलाश ना करें। इन्हीं दो रास्तों में आफियत है, ये दो रास्ते तो पक्के हैं ना, जी, तीसरे रास्ते में गुंजाइश हो सकती है, ठीक, लेकिन ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं। ठीक, माशाअल्लाह। उम्मीद है फरमान भाई आपका तफसीली जवाब मिल गया होगा, तशफ़ी हो गई होगी, हम उम्मीद करते हैं। जवाब तो मिल ही गया, तशफ़ी हो सकता है, उम्मीदें हो गई हो। जी, बजा फरमाया आपने। दो कॉल्स और इंशाअल्लाह से वजह लेंगे, दो रिकॉर्ड हमारे पास। मेरा नाम मोहम्मद अदनान वहीद है। मेरा सवाल ये है कि अगर आपको कोई दोस्त सामान दे कि मेरी ये किताब वगैरह आपने बाजार से ला कर देनी है, और आप उसकी रकम लेकर चले जाएं बाजार से वो किताब खरीद लें, और उसमें से कुछ पैसे बच जाएं, और उस दोस्त ने आपके पैसे देने हो, आप वो पैसे उनमें से रख लें और उसको बताएंगे ये किताब इतने की आई है, और वो पैसे भी बीच में मिला दें कि इसने मेरे देने ही हैं, तो ये मैं रख लेता हूँ, तो क्या ये जायज़ है या नहीं? पहले सवाल में जो हम बहस कर रहे थे ये वैसा ही सवाल है, उसे बता कर रखें, उसे बता कर रखें कि जी ये किताब जो है ना वो आपने मंगवाई थी, 400 रुपये की आई है, 500 रुपये आपने दिए थे, और मेरे जो 100 रुपये आपकी तरफ निकलते थे वो मैंने रख लिए। ठीक, अब तो रख ही लिए तो वो कुछ बेचारा कर भी नहीं, वो मतलब कर नहीं पाएगा बेचारा, तो क्या कुछ कर नहीं पाएगा। बहरहाल कर पाए या ना पाए, अगर ये बताते हैं तो ठीक है, ठीक, वरना मुश्किल होगी, ठीक, बहुत मुश्किल हो सकती है। ये तरीका इख्तियार ना किया जाए तो बेहतर है। ठीक, एक मजीद कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद असलम है, लाहौर से बात कर रहा हूँ। मुझे जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ एक दोस्त के साथ मिलके, तो इस सिलसिले में जो हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी तय होती है वो हम लोग जो है ना नेट अमाउंट या फिक्स्ड अमाउंट पे कर देते हैं, तो लेकिन वो फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता। समटाइम्स जो है प्रॉफिट जो है वो अर्ली भी हो जाता है, समटाइम्स वो प्रॉफिट जो है डिले के साथ भी हो जाता है। तो मैंने पता करना था जी कि क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है, क्योंकि इसमें जो हमें जो टेन्योर है वो हमारा फिक्स कभी भी नहीं होता, लेकिन पेमेंट्स भी प्लस माइनस हो जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है एक मुकालमे में मैंने सुना था कि शायद जो है ये हराम है, ये सूद के ज़िम्मे में आता है। तो अगर ऐसे है तो ज़रा मुझे थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा, मेहरबानी होगी जी। मुझसे इस पर भी रहनुमाई कुछ। बहुत ही उम्दा तरीके से सवाल किया है इन्होंने, माशाअल्लाह। देखें, बिजनेसमैन के पास बहुत सारे रास्ते होते हैं, और अपने काम के अंदर रास्ते निकालना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होता। यानी शरीयत ये चाहती है कि आप अपना तरीका अगर गलत है तो बदलें, ठीक, दुरुस्त तरीके की तरफ आएँ। सही, बाज़ औक़ात फ़र्क कोई नहीं पड़ रहा होता, यानी नतीजा एक ही होता है, ठीक, लेकिन गलत तरीके से नतीजे तक पहुँचेंगे
تو ناجائز آمدنی کہلائے گی. ٹھیک صحیح طریقے سے پہنچیں گے تو جائز آمدنی کہلائے گی. ٹھیک اب کسی کے ساتھ اگر پارٹنرشپ کی ہے تو پارٹنرشپ عارضی مدت کے لیے کی جائے تب بھی جائز، طویل مدت کے لیے کی جائے تب بھی جائز، پارٹنرشپ کی مدت معلوم نہ ہو تب بھی کوئی حرج نہیں. ڈیوریشن طے ہو گیا جی ڈیوریشن یعنی وہ کوئی پرابلم اس کا نہیں ہے. ٹھیک ڈیوریشن کی کوئی پرابلم نہیں ٹھیک. ہے. پرابلم ہے نفع کس حساب سے آپ طے کر رہے ہیں. ٹھیک اگر کوئی اماؤنٹ کے حساب سے نفع طے کرتا ہے تو کہتا ہے کہ جی ہمارا نفع تو یقینی ہے، ٹھیک ہمارا نفع تو جناب ہمیں پتہ ہے اتنا آنا ہے ٹھیک تو ہم فکس اماؤنٹ طے کر رہے ہیں. صحیح تو کاروبار میں کبھی بھی ایک جیسا نہیں چلتا، کاروبار اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے. بالکل گرم ٹھنڈا یہ رہتا اس کا ایک حصہ ہے کاروبار بالکل. کا. تو جب بھی کسی سے پارٹنرشپ کرنی ہے تو ہرگز اماؤنٹ کے اندر نفع فکس نہیں کرنا، ٹھیک. بلکہ تناسب کے اندر نفع فکس کرنا ہے، پرسنٹیج کے حساب سے. پرسنٹیج کے اندر ٹھیک. کہ جناب اتنے پرسنٹیج آپ کا ہوگا، اتنا ٹھیک. میرا ہوگا. پھر پارٹنرشپ کے دو موڈ ہیں. ٹھیک ایک یہ ہے کہ ان کی رقم ہو، دوسرے کی محنت ہو، ٹھیک ہے یا دوسرے کی رقم ہو ان کی محنت ہو. ٹھیک. ایک طرف محنت ایک طرف رقم. جی ٹھیک اسے مداربت کہتے ہیں. ٹھیک دوسرا موڈ یہ ہے کہ دونوں کی ہی رقمیں شامل ہیں، صحیح. اسے شرکت کہتے ہیں ٹھیک یا شراکت کہتے ہیں. ٹھیک تو نفع طے کرنے کے حوالے سے اور کچھ مزید نتائج کے حوالے سے ان کے اندر کچھ تفصیل ہے. تو یہ تو یوں سمجھیں کہ پوری جو عمارت ہے اس میں سے ایک اینٹ ہے، ٹھیک ایک پہلو کا ہم نے جواب دیا ہے. ٹھیک پوری جو شراکت یا مداربت ایک پورا ماڈل ہے، اس کی ایک پوری عمارت ہے. ٹھیک اس میں سے ایک اینٹ کے متعلق انہوں نے پوچھا ہے. جی ابھی اس عمارت کے بہت سارے گوشوں تک رسائی حاصل کرنا باقی ہے، علمی رسائی، ٹھیک کہ جو آپ کے پورے کاروبار کو شریعت کے مطابق جائز قرار دے. لہٰذا اس حوالے سے تجارت کورس ہوا تھا کچھ سال پہلے. اس تجارت کورس کے اندر شرکت پر بھی بیانات ہوئے تھے، مضاربت پر بھی ہوئے تھے. تو ان لیکچرز کو آپ سنیں اور کافی حد تک اس میں خلاصہ بیان کیا گیا ہے. اس کو سن کے مزید امید ہے آپ کے ذہن کلیئر ہوگا اور آپ کے جو سوالات ہیں اس کا جواب حاصل کرنے میں آپ کامیاب ہو پائیں گے. مجھ سے بھی لاہور کے ہیں، اگر یہ لاہور دارالفتہ بھی تشریف لے ہیں. جی مرکز العلیا لاہور میں 2 دارالفتہ ہیں، ایک تو داتا دربار کے پاس ہے، دوسرا اشرا میں ہے. ٹھیک دونوں ہی جگہوں پہ جا سکتے ہیں اور مزید سوالات پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مزید سوالات ہمیں بھی دے دیے جائیں. 2 کالز ایک ساتھ دے دیں، ہم انشاءاللہ ان کے جوابات بالترتیب لے لیں گے. یاسر ندیم بات کر رہا ہوں جی بہاولپور سے. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ہم پراپرٹی انویسٹر کا کام کرتے ہیں یہاں پر، اور اس میں سم ٹائمز ہوتا ایسے ہے کہ ہمارے پاس کچھ لوگ آتے ہیں جنہیں رقم کی ضرورت ہوتی ہے. سچویشن کچھ اس طرح سے بنتی ہے کہ لیٹس سپوز ایک پراپرٹی کا کوئی مکان یا کوئی پلاٹ آیا جس کی ٹوٹل مارکیٹ ویلیو کی 1 کروڑ روپے کی ہے. اب اس 1 کروڑ روپے میں جو مالک ہے جو مکان خریدنا چاہ رہا ہے اس کو کوئی تھوڑے سے پیسے کم ہو رہے ہیں، اس کو لیٹس سپوز کہ اس کو کوئی 20 لاکھ روپے کم ہو رہا ہے. اب ہمارے پاس کوئی پارٹی آتی ہے کہ جناب مجھے 20 لاکھ روپے چاہیے یہ گھر خریدنے کے لیے، یہ پراپرٹی خریدنے کے لیے. اب جب وہ پارٹی ہمارے پاس آتی ہے تو ہم اس کو پیسہ نہیں دیتے، ہم اس کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ ان رائٹنگ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ بھائی 1 کروڑ روپے کی پراپرٹی ہے، 80 لاکھ روپے آپ کیا ہے 20 لاکھ روپے کا شیئر ہمارا ہوگا. ہم ڈائریکٹ پیمنٹ کریں گے آپ کے سیلر کو، آپ کو پیسہ نہیں دیں گے. اس کے سیلر کو پیمنٹ ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے کہ بھائی اس پراپرٹی میں ہم ڈائریکٹ پیمنٹ تمہارے سیلر کو کر کے 20% کے مالک بن جائیں. مطلب پراپرٹی کے اندر شیئر 80-20% کا ہو گیا. 20 لاکھ روپے ہم نے پے کرنے سے اب میں 20% کا اس میں مالک. اور ہم یہ بھی طے کر لیتے ہیں کہ میں رجسٹری تمہارے نام کروا دوں گا، اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر اس ایگریمنٹ کی روح سے میں 20% کا مالک ہوں اس کے اندر. اب ہم کیا کرتے ہیں رجسٹری کے ٹائم پہ پیمنٹ مالک کو کروا کے رجسٹری سیلر کے نام کروا دیتے ہیں اور آن دا اسپاٹ ہم 20% کے مالک ہو جاتے ہیں. پھر جب 2, 2.5, 3, 4 ماہ بعد اس بندے کے پاس اتنی فرصت ہوتی ہے کہ وہ ہمارے پیسے ہم ریٹرن کر سکے تو وہ ہم سے ہماری پراپرٹی جو 20% کا میں مالک ہوں اس کا وہ مجھ سے شیئر پرچیز کرنے کے لیے آتا ہے. اب جب وہ شیئر پرچیز کرنے کے لیے آتا ہے تو میں جو 20% جو ایگریمنٹ کی روح سے میں مالک بن چکا تھا میں اپنا وہ شیئر اس کو 22 لاکھ 23 لاکھ 24 لاکھ 21 لاکھ جس میں بھی ہمارا طے ہو جاتا ہے
मैं अपना 20% का शेयर उसको बेच देता हूँ, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, जो भी टाइम डिसाइड होता है। अब वो जो शेयर मैंने बेच दिया, अब उसके ऊपर जो मैंने प्रॉफिट कमाया इस तरीके से, ये सारे सिनेरियो मैंने आपको बताया, क्या ये सूद के ज़िम्मे में तो नहीं आएगा? ये हलाल है मेरे लिए? ठीक है जी, दूसरी कॉल बहुत ना ही- दें अभी, दूसरी कॉल रोक लें आप। इतना तफसीली और इत्मीनान से सवाल किया है जी मुफ्ती साहब। असल बहुत ही सेंसिटिव सूरत हाल हो गई है। जी, और शायद इनको खुद को भी एहसास है, क्योंकि इन्होंने भी एक जुमला बड़ा नहीं, सवाल का जो आगाज़ हुआ था और सवाल का जो पस मंज़र बन रहा था, तो बड़े काबिल तहसीन जज्बात थे मेरे दिल में, लेकिन आखिर में जो कैफियत आई है उससे वो कैफियत बदल गई है। चले आप जैसे इरशाद फरमाएं। बज़ाहिर ये तरीका इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई शानदार, कोई बहम नहीं है। कोई इबाहम नहीं है, हर चीज़ क्लियर है, लेकिन इबाहम मौजूद है। सिर्फ इबाहम ही मौजूद नहीं, बल्कि नाजायज़ होने के असबाब मौजूद हैं। जी, बिल्कुल, यानी ज़ाहिरन जो बिल्कुल इतना सीधा और सीधा रास्ता नज़र आ रहा है, उसमें ही जी। अब रोड़े आ रहे हैं। नाजायज़ होने के जी, असबाब मौजूद हैं। वो असबाब क्या हैं? आप मिसाल के तौर पर, ठीक है, प्रॉपर्टी इन्वेस्टर ही हैं ठीक है, और आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, तो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी प्रॉपर्टी में, कुछ शेयर लेते हैं, ठीक, तो आप एक बादियो नज़र में ये मुआहदा कर रहे हैं कि ठीक है, ये चीज़ हम ख़रीद रहे हैं, बाद में आपको ये चीज़ हमसे ख़रीदनी पड़ेगी। ठीक है, बॉन्ड कर रहा हूँ उसे। बाउंड कर रहे हैं उनसे, ठीक है, आपको ये चीज़ हर हाल में हमसे ख़रीदनी पड़ेगी ठीक है, और फिर हमसे बार्गेनिंग भी करनी पड़ेगी। ठीक है, हम इतना नफ़ा बताएंगे, आप इतना देंगे, किसी एक पर इत्तिफाक होगा। ओपन मार्केट नहीं है। ठीक है, ये अपने 20% अलग नहीं बेच नहीं। सकता। हाँ, ऐसा नहीं है कि जनाब वो कहे कि ठीक है आप मार्केट लगवा लो, ठीक है, जिससे चाहते हो अपना शेयर बेच दो। ठीक है, दूसरी सूरत यह है कि उस शख्स को कोई और पार्टी मिल जाती है ठीक है, और वो उसे बेच देता है। ऐसा भी इनकी सूरत में बयान नहीं हुआ। ठीक है, मतलब इस तरीक़ा कार, ये जो पूरी सूरत बयान हुई है, जी, इसके जायज़ होने का तरीका ये है कि ये पार्टी के साथ इन्वेस्ट करें, 20% इनका शेयर हो, 80% उनका शेयर हो। ठीक, अब इस प्रॉपर्टी को ओपन कर दें, ठीक है, और दोनों पार्टनर हैं ना, ये यानी इनके सवाल की रूह से ये 80 और 20% तक तो दुरुस्त था मामला। यहाँ तक दुरुस्त है। ठीक है, अब ये इंतज़ार करें मार्केट के चढ़ने का, ठीक है, जो भी सूरत हाल हो। ठीक है, अब ये पार्टी जब तीसरे आदमी को बेची जाएगी, ठीक है, तीसरा आदमी कोई भी हो सकता है, सही है, फिर जो भी सूरत हाल हो, अगर नफ़ा होता है तो इसी परसेंटेज से ये तकसीम कर लेंगे, ठीक है, नुकसान होता है तो इसी परसेंटेज से ये तकसीम कर लेंगे। सही है, ये नहीं हो सकता कि जनाब रकम कम हो रही है और आर्जी मुद्दत के लिए तुम पैसे दे दो, तुम्हारा शेयर रख लेता हूँ, ठीक, बाद में आपको ये शेयर मुझे ही बेचना होगा। ठीक है, ये है शर्त फासिद। ठीक है, ये शर्त है। ये एक बाउंड करना है उसे, ठीक है, ये शर्त फासिद है, और इस शर्त फासिद के होते हुए इस तरीक़ाकार को जायज़ नहीं कहा जा सकता। ठीक है। अच्छा, मुफ्ती दूसरा तरीका जायज़ है, ठीक है, उनके साथ इन्होंने पार्टनरशिप कर ली, अब ओपन मार्केट, किसी और को बेच रहे हैं, ठीक है, किसी और को बेच रहे हैं, जैसे मार्केट हुई वैसा रेट। ठीक है। अच्छा मुफ्ती, एक तो ये है कि तीसरे फर्द को ये बेचें, बाकायदा बेचें, और दूसरा ये है ओपन मार्केट में हमने रखा है, ठीक है जी, हमने 1 करोड़ का खरीदा था, 80% और 20% शेयर थे, लेकिन अब जब हम अपने 80% अलग करना चाहेंगे या उसके 20% जुदा करना चाहेंगे, तो हम ओपन मार्केट में रेट लगवा लें। मेरे बिलफर्ज 80% है, मैं कहता हूँ ठीक है जी, आप 80 इसके ओपन मार्केट में रेट लगवा लें, हमने 1 करोड़ का लिया था, अभी 1 करोड़ 20 का बनता है, तो इसके हिसाब से तनासुब से हम तकसीम करके आपको दे देते हैं। तो क्या ये सूरत? असल में ये सूरत मुमकिन ज़रूर है जी, ये उस वक्त मुमकिन है कि जब इत्तिफाकन कोई ऐसा हुआ हो, ठीक, किसी ने किसी के साथ मामला किया ठीक, और अब वो दोनों अलग अलग अपना काम करना चाह रहे हैं, ठीक, तो अपना काम जब दो पार्टनर अलग करते हैं और ठीक। उनकी शिरकत मुशा होती है, ठीक है, बिल्कुल कॉमन होती है, ठीक है, तो उसको को अलग करने के फ़ुकाने तरीके तफसील के साथ बयान किए हैं, बहुत तफसील के साथ मौजूद हैं। ठीक, लेकिन ये तो कर रहे हैं बाकायदा एक ख़ास पस मंज़र में, ठीक,
یعنی کبھی ایسا ہو جائے اور وہ اس طرح کا کوئی معاہدہ کر لیں تو جائز ہے، ٹھیک لیکن ایک یہ کہ خاص پس منظر میں کر رہے ہیں، اس طرح کے بعض ادارے کرتے ہیں ٹھیک کہ یہ چیز میں اور آپ مل کر خریدیں گے، ٹھیک ہم؟ ٹھیک بعض ادارے کرتے ہیں جی ایسا کہ جناب 60% آپ ملائیے، 40% آپ ملائیے، 60% ادارہ ملائے گا، اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ خریدنا بھی پڑے گا، وہ چیز آپ کو ہی خریدنا پڑے گی، باہر کہیں اور کوئی نہیں خرید سکتا۔ تو قوانین جو ملکیت ہیں یہ اس کے خلاف ہے۔ ہم جو دن رات پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھاتے ہیں، ہدایہ ہے، شامی ہے ٹھیک اور اس طرح کی کتابیں ہیں، ان سب کے اندر اس طرح کے امور کو شرط فاسد قرار دیا گیا ہے، یعنی ایک ایسی کنڈیشن۔ ٹھیک شرط فاسد کیا ہوتی ہے؟ جی ایک ایسی کنڈیشن کہ سودا جس کا تقاضا نہ کرتا ہو، یعنی سودے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کہیں بھی بیچا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، میں مالک ہوں، میں کہیں پہ بھی بیچوں، یا دونوں مل کے جو بھی جیسا گاہک آئے گا بیچ دیا جائے گا۔ ٹھیک اب آپ نے یہ باؤنڈ کر لیا، نہیں جناب مجھے ہی بیچنا پڑے گا، ٹھیک آپ کا شیئر میں ہی خریدوں گا، دوسرا کوئی شخص نہیں خرید سکتا۔ یہ ایک ایسی شرط ہوگی جو شرط فاسد کہلائے گی۔ ٹھیک، جزاک اللہ مفتی صاحب، اتنا تفصیلی سوال تھا، آپ نے بھی ماشاءاللہ اس کو تفصیلی بریف کر کے اس کا جواب ارشاد فرمایا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا۔ اللہ عز و جل ہمیں علم دین حاصل کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔